کیا حال ہے دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں؟ آپ سے ایک اپیل ہے، وہ یہ کہ میرا یوٹیوب چینل پیغام خضر ضرور سبسکرائب کریں۔ اس چینل میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پرانے مسائل پر نئی تحقیقات آپ تک پہنچائی جائیں۔ آئیے ہم آج ایک مسئلہ شروع کرتے ہیں۔ نماز کی نیت کے بعد جب انسان، آدمی، مرد، مسلمان، مومن، دونوں انگوٹھے کانوں کی لو تک لگاتے ہوئے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف کرتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ کلائی کو پکڑتے ہوئے 3 انگلیاں کلائی پر رکھتے ہوئے ناف پر باندھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو انسان یا مرد، مومن، مسلمان، اللہ کی عبادت کرنے والا سب سے جو پہلا جملہ زبان سے استعمال کرتا ہے، بولتا ہے، وہ ہے سبحانک اللہم۔ یعنی جب ہم پڑھنے میں آتے ہیں تو پھر یوں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم۔ اس کا تفہیمی معنی اور آسان لفظوں میں با محاورہ ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے: اے اللہ، میں تجھے پاک سمجھتا ہوں، اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے کہ یا اللہ یا اے اللہ تو پاک ہے، اس کا کچھ سیاق اور سباق معلوم ہوتا ہے، اور وہ یوں کچھ بنتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کو کھٹکاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یہ بندہ آواز دیتا ہے، التجا کرتا ہے، صدا کرتا ہے، ہم اس مسئلے کو کچھ اس دنیا میں امیر اور فقیر کا موازنہ کرتے ہوئے کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی گھر تو امیر کا ہے، کوٹھی تو امیر کی ہے، بنگلہ تو امیر کا ہے، چھت کے نیچے تو جو بھی ہے وہ صاحب گھر ہے، وہ امیر ہی ہے، جو صاحب گھر ہے وہ امیر ہی ہوتا ہے۔ اور ایک فقیر مانگنے والا جو کٹیا میں، کلی میں گزر بسر کر رہا ہے، جب وہ آتا ہے دروازہ کھٹکاتا ہے تو دروازہ کھٹکا کر وہ خاموش نہیں رہتا، وہ چپ نہیں رہتا، بلکہ وہ آ کر صدائیں لگانا شروع کر دیتا ہے، یعنی دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے گھر کے مالک، اللہ تمہیں اولاد دے، بے شک کہ اس کی ابھی شادی بھی نہ ہوئی ہو، کیونکہ اس فقیر کو شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا جو تعلق اور جو معاملہ، جو اس کی جستجو یا وہ جو تقاضا ہے، اس کا تقاضا، اس کی شادی، اس کی خوشی، اس کے بیٹے، اس کے بچے، اس کو مدینہ، اس کا مکہ دیکھنا، عمرہ حج کرنا کرانا نہیں ہوتا، مگر وہ آ کر چپ اور خاموش نہیں رہتا، بلکہ دروازہ کھٹکا کر، کیواڑ کھٹکا کر، کنڈی کھٹکا کر وہ یوں کہنا شروع کر دیتا ہے اللہ تمہیں حج کرائے، اس کے گھر دانے ہوں چاہے نہ ہوں، 1 دن 2 دن کے فاقے کے بعد وہ کھانا کھاتا ہو یا روزانہ کھا کر کچھ ضائع بھی کرتا ہو، جیسے عام ہی عمرا کا طریقہ اور وطیرہ ہے۔ پکانے میں آئے تو وہ 3 کلو 2 کلو چاول پکا رہے ہیں، جب جتنا کھا لیا تو کھا لیا، صبح اٹھ کر اس کو نالیوں میں بہا دیا، اس گھر میں آئی ہوئی کنیز کو، آیا کو، ان کو بھی نہیں دیتے، بلکہ وہ بہا دیا جاتا ہے اور نیا پکا لیا جاتا ہے۔ بہرحال میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ جو آنے والا ہے، وہ جو فقیر ہے، وہ جو مانگتا ہے، مانگنے والا ہے، وہ آ کر کہتا ہے اللہ تمہیں حج کرائے، اللہ تمہیں مکہ دکھائے، اللہ تمہیں مدینہ دکھائے، یا کبھی وہ نعت پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کبھی وہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کبھی کوئی نہ کوئی نظم یا غزل پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی وہ چپ اور خاموش نہیں رہتا، بلکہ اس گھر والے کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے پس وہ کچھ کا کچھ بھی کر سکتا ہے۔
اسی طرح ہی یہ بندہ جو نمازی ہے، اس نے جو اللہ اکبر کا ایک نعرہ بلند کیا، جو تکبیر کہی، وربا کا فکبر کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام بلند کیجئے، کہیے کہ تکبر تجھے یعنی بڑھائی تجھے ہے۔ اکبر کا معنی بڑا ہوتا ہے، یہ تکبر کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تکبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، عصمت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت ہے۔ اور جو بندہ ہو کر، مخلوق ہو کر اس تکبر میں اپنا ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کا گلہ گھونٹ دیتا ہوں۔ یعنی جتنا آدمی اپنے آپ بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو اتنا ہی ذلیل اور رسوا کرتا ہوں۔ اور جو بندہ جتنا ہی ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب کر سجدہ کرتا ہے، یعنی مینار عزت، ناک زمین پر رکھ دی اور پیشانی کو زمین پر رکھ کر وہاں بھی یہی لفظ پڑھا جاتا ہے سبحانہ۔ جب اس نے اللہ اکبر تکبیر کہی، اس کے بعد جو پہلا جملہ بولا گیا وہ تھا سبحانہ۔ اور کھڑے کھڑے جب رکوع کی طرف جھکا گیا تو اس وقت بھی اس بندہ مومن نے جو پہلا جملہ زبان سے نکالا وہ تھا سبحانہ۔ اور جب یہ بندہ کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ کھول کر چھوڑ کر سرنڈر کر دیا، اپنے ہتھیار ڈال دیے، گویا کہ یہ نمازی یہ کہہ رہا ہے کہ اب مالک تو ہی تو ہے۔ تو وہاں بھی ایک لفظ ایسا بولا جاتا ہے کہ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا، سامع، تو سننے والا ہے۔ پھر جب سر سجدے میں رکھا تو وہاں بھی اس نے ایک لفظ بولا سبحانہ۔ اب یہ جو نمازی ہے یہ اس نے رب کی رحمت کے دروازے کو کھٹکا کر یہ خاموش نہیں ہوا، یہ ہاتھ باندھے اپنی نگاہوں کو سجدے والی جگہ پہ مرکوز رکھتے ہوئے اپنے جسم کو جنبش دیے بغیر، ہلائے جلائے بغیر، حرکات کیے بغیر، بس یہ مؤدب ترین بن کر اپنی زبان سے کہہ رہا ہے سبحانہ کا۔ رب العالمین نے جب فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدم اور آدم کو بطور خلیفہ تخلیق کرنے والا ہوں، بلکہ جائل کا لفظ فرمایا، انی جائل فی الارض خلیفہ، تخلیق اور جائل، علماء کرام نے اس میں بہت ساری ابحاث فرمائی ہیں۔ بہرحال جب اللہ نے آدم کی تخلیق فرمانا چاہی تو اس وقت اللہ پاک نے فرشتوں کو بتایا کہ میں بنانے والا ہوں اور آدم کو بطور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب اللہ اور فرشتوں کے درمیان کچھ مکالمہ ہوا، مکالمے کے بعد فرشتوں نے جو لفظ پہلا بولا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے تو جانتا ہے، ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ سبحانک اللہم، یا سبحان اللہ، یا سبحان، جیسے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، یہ ایک جملہ جو ہے یہ اتنا ہی اعلیٰ، بالا، افضل، اکمل، اجمل ہے کہ یہ جب بندہ کہتا ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، تو گویا کہ رب کی طرف سے یہ آواز آتی ہے بندے کے لیے، اے میرے بندے تو نے مجھے پاک کہا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس بندے کے لیے جس بندے کی تخلیق میں نے کرنا چاہی تو تمہیں پہلے بتایا، یہ مشورہ نہیں تھا، یہ بتانا تھا، میں نے تمہیں بتایا تو تم نے بہت لمبا مکالمہ کیا، بڑی تقریر کی، بڑے سوال کیے، اپنے پوچھنے کے لیے کیے، اس لیے میں تم پہ ناراض نہیں ہوا، اس لیے نہیں کیا تھے، سوال نہیں کیے تھے کہ تم کو اعتراض کر رہے تھے، تم تو اپنا علم بڑھا رہے تھے۔ اور اس بات پہ تو اللہ فرماتا میں خوش ہوں کہ کوئی مجھ سے پوچھے اپنا علم بڑھانے کے لیے، کوئی ہم سے مانگے اپنا آپ امیر ہونے کے لیے، کوئی ہم سے مانگے کہ خود صاحب اولاد ہونے کے لیے، کہ مرنے کے بعد کوئی لوگ کہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ لوگ کہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے،
کوئی کہیں کہ یہ فلاں کا مرید ہے، تم جب مانگتے ہو، جب مرید مانگتے ہو تو میں تمہیں مرید دے دیتا ہوں، جب تم کوئی پیر مانگتے ہو تو تمہیں پیر دے دیتا ہوں، تم اولاد مانگتے ہو تو اولاد دی جاتی ہے، اگر تم شادی مانگو تو تمہیں زوجہ دی جاتی ہے۔ فرمایا جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے خوش ہو کر عطا کرتا ہوں۔ جب تم مجھ سے بطور عالم بننے، طالب علم ہونے کے، اپنا علم بڑھانے کے لیے تم مجھ سے سوال کر رہے تھے اور میں جواب دے رہا تھا اور مثالوں کے ساتھ دے رہا تھا، آدم کو اتنا دے دیا کہ آدم نے ہر ایک چیز کے نام، کام بتا دیے، افعال، احوال، اقوال بتا دیے، اور تم نہ بتا سکے تو تم نے جو جملہ بولا تھا سبحانہ کا، اے فرشتو تم نے کہا سبحانہ کا، میں نے تمہیں اور دے دیا۔ آج میرا بندہ جس پر تم معترض تھے، اور وہ بندہ بھی ہاتھ باندھے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے سبحانہ کا، تم گواہ ہو جاؤ، یہ کہتا ہے اے اللہ تو پاک ہے، اور میں اللہ ہو کر یہ فرمان اور حکم دے رہا ہوں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو گناہوں، لغزشات، رذائل سے پاک، صاف، مصفہ کر کے اس کو اعلیٰ اور بالا بنا دیا۔